ویلکم بیک ٹو ہکس اکیڈمی۔ آج ہم ریپیٹیشن دیکھیں گے کہ انگلش اسٹرکچر میں ریپیٹیشن کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اس میں، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر، اور ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور بالکل زبردست طریقے سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے کہ ریپیٹیشن آف ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو کیسے ریپیٹ ہوں گے؟ اب ایگزامپل سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ فرسٹ سینٹنس میں آپ دیکھو، عامر از مور سینئر ٹو می۔ اب یہاں پہ آپ بتاؤ اس میں کیا ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ ذرا اس میں سوچیں۔ عامر از مور سینئر ٹو می۔ اب مور اور سینئر، اس میں آپ کو کوئی لگ رہا ہے کوئی فالٹ؟ تو یہاں پہ یہ مسٹیک ہے کہ مور ہمارے پاس یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری اور سینئر بھی کمپیریٹیو ہے، تو اس میں مور کو ہم پھر کیا کریں گے، ختم کریں گے۔ ہمارے پاس کریکٹ سینٹینس ہوگا عامر از سینئر ٹو می۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ ہے، اس طرح کی آپ سے مسٹیک پوچھ جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریپیٹیشن آف کنجنکشن۔ صحیح ہے، کنجنکشن وہ ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ سینٹینسز کو ملاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم، she asked that if he would help her۔ اب اس میں آپ سوچیں اس میں کیا ریپیٹ ہو رہا ہے، صحیح، آپ ذرا اس میں سوچیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ ہمارے پاس دیٹ اور اس میں ریپیٹیشن ہے۔ دیٹ اور اس دونوں جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک چیز ہی استعمال کریں گے جو کہ ہے if، یعنی she asked if he would help her۔ صحیح ہو گیا؟ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں ریپیٹیشن آف ریلیٹو پروناؤن۔ اگر ریلیٹو پروناؤن ریپیٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اسے بھی ختم کرنا ہوگا، مسٹیک کو ہم نے نکالنا ہوگا اور جملے کو کریکٹ کرنا ہوگا۔ تو فرسٹ ہے ہمارے پاس I bought the book that which I liked the most۔ اب اس میں ریلیٹو پروناؤن کون سا زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے؟ اب دیٹ اور وچ دونوں ریلیشنل پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہم سینٹینس کریکٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ I bought the book that I liked the most۔ تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، ریپیٹیشن کو ختم کرنا ہے اور ہم نے ایک ہی لفظ استعمال کرنا ہے، دو نہیں لانے ایک سینٹینس میں، کیونکہ کام تو وہ ایک ہی پورا کر سکتے ہیں، تو دو کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سینٹینس نمبر 4، ریپیٹیشن آف سبجیکٹ۔ اب سبجیکٹ جب ریپیٹ ہو رہا ہے، صحیح ہے، اب دیکھتے ہیں علی came to my house and he met me۔ صحیح ہے، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سبجیکٹ ریپیٹ ہو رہا ہے، سٹارٹ میں علی آیا ہے اور پھر اینڈ کے بعد پھر اس کے لیے ہم نے پروناؤن لگایا ہے ہی، تو اسے ہم ختم کر سکتے ہیں ایزیلی، اور یہاں پہ ہم ریپیٹیشن کو ختم کر سکتے ہیں۔ علی came to my house and met me۔ صحیح ہے، تو یہ ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہو جائے گا سینٹینس۔ ہمارے پاس رول نمبر 5 ہے ریپیٹیشن آف پریپوزیشن۔ پریپوزیشن جب ریپیٹ ہوں گے پھر کیا کرنا ہوگا، دس از دا فرینڈ آف مائن ود ہوم آئی وانٹ ٹو بی ود۔ اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ ریپیٹیشن کہاں پہ ہوئی ہے۔ صحیح ہے، ریپیٹیشن ہمارے پاس ہوئی ہے پریپوزیشن ہمارے پاس کون سا ہے، ود اور ہوم سے، ود ہوم۔ اب یہاں پہ ود اور ہوم دونوں ہم استعمال کریں گے تو یہ سینٹینس عجیب سا لگے گا۔ صحیح ہے، تو ہم اسے ایک سے ہوم سے ہی پورا کر سکتے ہیں، دس از دا فرینڈ آف مائن ہوم آئی وانٹ ٹو بی ود۔ یہاں پہ ود کو ہم ختم کریں گے اور سینٹینس کریکٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 6، ریپیٹیشن آف انٹروگیٹو۔ ہمارے پاس سوال یا نشان، یعنی سوال والے جو ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں وہ اگر ریپیٹ ہو رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا، جیسے کہ she asked what was my name۔ اب یہاں پہ کیا ہو گیا، ریپیٹ ہو گئے، کیا ریپیٹ ہوا ہے، انٹروگیٹو۔ ہمارے پاس جو ہے واز ور اگر سینٹینس کے سٹارٹ میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس انٹروگیشن کے لیے یعنی سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے she asked what was my name۔
what was ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس was اسٹارٹ میں آ گیا ہے وٹ کے بعد ڈائریکٹلی، تو یہاں پر یہ دونوں سوال کے لیے استعمال ہوئے، اس وجہ سے ہم نے was کو پھر اینڈ پہ لے جانا ہے. she asked what my name was. سے اب یہ کریکٹ ہو جائے گا سینٹینس. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 7، ریپیٹیشن آف نیگیٹو. ہمارے پاس نیگیٹو ریپیٹ ہو جائے، مطلب ہم ناٹ کو زیادہ ریپیٹ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ He forbade me not to leave the job. اب یہاں پہ forbade کا مطلب بھی منع کرنا ہے، اور not کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ منفی جملے میں استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے، not یہ بھی ہمارے پاس نو کے لیے ہے. He forbade me to leave the job. صحیح، ابھی اوپر میں کیا کہہ رہا ہے؟ He forbade me not to leave the job. یہ الٹا ہو جائے گا اس کا سینٹینس کا مطلب. اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ not کو ختم کر دینا ہے، تو He forbade me to leave the job. اس نے جاب چھوڑنے سے منع کر دیا اسے. تو یہ اب سینٹینس کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ ہو جائے گا. ریپیٹیشن آف فیوچر ٹینس. اگر فیوچر ٹینس ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ If you will come, I will help you. اب will دو دفعہ آیا ہے، صحیح، ہم اسے ایک دفعہ استعمال کرنا چاہیے. صحیح، If you come, I will help you. یہ سینٹینس بالکل صحیح ہو جائے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریپیٹیشن آف وڈ. تو وڈ بھی ہمارے پاس پاسٹ کے لیے استعمال، فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پاسٹ میں جو if it would rain all the creatures would be happy. یہاں پہ would دو دفعہ آیا ہے. if it rained all the creatures would be happy. یہ سینٹینس ابھی کریکٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس اس کے بعد ہے ریپیٹیشن آف پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. اگر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسے ختم کر دینا ہے. جیسا کہ he had died when the doctor had reached. اب دو دفعہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہو رہا ہے، had died, had reached. تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسے ایک ان میں سے ختم کرنا ہوگا. he had died when the doctor reached. اب یہ سینٹینس کیا ہے؟ کریکٹ ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور ٹاپک ہے ورڈنیس اور وربوسٹی. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کیونکہ یہ بھی MCQs وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ sometimes unnecessary or extra words are used in this course. It's called wordiness. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سینٹینس میں اتنے زیادہ لفظ آ جاتے ہیں اور وہ میننگ سیم ہی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے. ورڈ اسٹاک فریزز. ہمارے پاس یہ اسٹاک ہے فریزز کا، جیسے کہ ایٹ دا پریزنٹ ٹائم. اب اس کی بجائے ہم سنگل ورڈ نو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دوسرا ہے ایٹ دا ٹائم، ایٹ آل ٹائمز وین، ایٹ آل ٹائمز وین. تو اس کے لیے ہم سنگل ورڈ وین ایور استعمال کر سکتے ہیں. بی آف دا اوپینین دیٹ. اس کی بجائے ہم تھنک استعمال کر سکتے ہیں سمپلی. بائی مینز آف، اس کی بجائے ہم جسٹ بائی استعمال کریں تو کتنا سمپل ہوگا. ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ. صحیح ہے، اس کی بجائے ہم کیا کریں؟ استعمال کر سکتے ہیں بیکاز. ڈیورنگ دا ٹائم دیٹ، اس کی بجائے ہم وائل استعمال کریں. اسی طریقے سے فار دا پرپس آف، فار یا سو ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آن اے فریکوینٹ بیسس، فریکوینٹلی، جسٹ سمپل ہم نے اس کو استعمال کر دینا ہے. تو یہ وربوسٹی کو کیا کرے گا؟ پریونٹ کرے گا. یہاں پر ہمارے پاس ایک اور اسٹاک ہے فریزز کا، جیسا کہ he has the capacity to. تو کین ہمارے پاس ابیلٹی کو آلریڈی شو کرتا ہے، تو اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں ان دا ایونٹ دیٹ. تو ہم اس کے بجائے if استعمال کریں گے. ان کنیکشن وتھ کے لیے ہم پھر کیا استعمال کریں گے؟ اباؤٹ. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کے بجائے ہم آلسو استعمال کر سکتے ہیں. ان دا نیچر آف کے بجائے ہم لائک استعمال کر سکتے ہیں. ان ویو آف دا فیکٹ دیٹ. صحیح ہے، اس کی بجائے ہم بیکاز استعمال کر سکتے ہیں. اٹ از آفن دا کیس دیٹ، اس کی بجائے ہم آفن ڈائریکٹلی استعمال کریں. انٹل سچ ٹائم ایز، اس کی بجائے ہم جسٹ انٹل استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس وربوسٹی کو یا ورڈینس کو ختم کر دے گا. اب یہاں پہ ہمارے پاس ورڈی، ہمارے پاس کیا ہے؟ ورڈی. اٹ از ان ناؤن whether the vaccine will be effective. It is unknown whether the vaccine will be effective. اب یہاں پہ ہم بیٹرلی کیا کر سکتے ہیں؟ The vaccine's effectiveness is unknown. Just simple sentence کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا.
اب اتنا زیادہ ہمیں لکھنا نہیں پڑے گا اگر ہم اسی اسکل سے عبور حاصل کر لیتے ہیں. یہ اب سٹارٹ ہو گیا. تو بس ابھی تک یہی کافی ہے ہمارے لیے. سمپل سا ٹاپک ہے. آپ نے جسٹ ان کو پوائنٹس کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے تاکہ انگلش کے جتنے بھی پیپر ہوتے ہیں اس میں آپ کے لیے آسانی ہو. اوکے، اللہ حافظ.